اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے کچھ باتیں روزوں کی فضیلت کے متعلق بیان کری ہیں اور کچھ باتیں قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں بیان کری ہیں۔ آپ لوگ دیکھیے گا۔ اور ایک ویڈیو میں نے وضو، صحیح کامل وضو کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ 1 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، لیکن آپ چاہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھیے گا پوری۔ اگر آپ اس طریقے سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وضو کامل وضو ہوگا اور آپ کی نماز بھی صحیح معنوں میں ہوگی اور آپ کی پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، اگر اس طریقے سے آپ وضو کر لیں گے جیسا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے وضو کا صحیح طریقہ۔ کچھ باتیں ضروری تھیں کہ میں زکوٰۃ کے متعلق بتا دوں۔ جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے ان حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اپنے پیسے کی، اپنے زیور کی، اپنے جانوروں کی، اپنی زمین اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، ان کی اس میں بھلائی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو اپنا پیسہ زکوٰۃ کا نکال رہا ہوں، یہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے آپ جسے بھی دیں جو مستحق ہو زکوٰۃ کا، جس کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب ہے، وہی زکوٰۃ لے۔ بہت سے لوگوں کی زکوٰۃ بیچارے نکال دیتے ہیں لیکن حقدار کو نہیں پہنچتی، حقدار کو نہیں پہنچتی۔ نوچا کھسوٹی پر لوگ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اور جو حقدار ہوتا ہے، جو بہت سی بیوائیں بیٹھی ہوتی ہیں، بہت سی وہ عورتیں ہیں جن کو 4 لڑکیوں کی شادیاں کرنا ہے اور خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، کہہ بھی نہیں رہی ہیں، تو کوشش کر کے اپنے خاندان میں اگر کوئی آپ کے غریب ہے، خاندان میں اگر آپ کے غریب ہے کوئی، اس کو زکوٰۃ دیں۔ رشتہ داری میں کوئی اگر غریب ہے، پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ پہلے جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دے دیا اور کہا لو یہ میرے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ادا کر دینا، اب پتہ نہیں کہاں پہنچے وہ۔ اس لیے بہتر یہ ہے اگر آپ اپنا پیسہ جو متقی اور پرہیزگار ہو اور یقین ہو اس کے اوپر کہ ہاں یہ میرا پیسہ ان کے پاس اگر دے دوں گا تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، اس کو تو آپ دے سکتے ہیں، اس کو دے دیں۔ وہ اب آپ چاہیں کسی کو دے۔ اگر نیک عالم ہے، اللہ والا ہے، اچھا مولوی ہے، ایماندار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا پیسہ جو میں دے رہا ہوں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو آپ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے بھی اور ادا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے وقت بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ لوٹنے والے بہت نکلتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب ہی نہیں ہے، وہ لینے کے لیے تیار، اور جو ضرورت مند ہیں وہ بیچاریاں گھر میں ہیں، بیٹھی رہتی ہیں۔ شادی کے لیے لڑکیاں 4 بیٹھی ہوئی ہیں، 3 2 بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، کوئی شوہر نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، اور خاموش بھی ہے، مانگ بھی نہیں رہا ہے۔ جو اپنی زبان سے اپنا
اپنی پریشانی ظاہر نہ کرے اس کو دینا اور افضل ہے۔ اگر وہ لے لیتا ہے تو اس کو، رشتہ داری میں اگر کوئی غریب ہے تو جس کے اوپر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے اس کو ضروری ہے، اس کے لیے ہی بھلائی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی مفاد تھوڑی ہے۔ سارے مفاد ہمارے لیے ہے نا۔ نماز اگر تم پڑھو گے تو اپنے لیے پڑھو گے، روزہ رکھو گے تو اپنے لیے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے تو اپنے لیے دو گے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے بھی آپ ہی کو چہرے پہ نور آئے گا، قبر کے عذاب سے بچو گے، حشر کی گرمی سے بچو گے، جہنم کی آگ سے بچو گے، پل صراط سے بچو گے۔ بہت سی باتیں ہیں، آپ ہی کا تو اس میں فائدہ ہے۔ نہ پڑھو تو آپ کا نقصان، پڑھو تو آپ کا ہی ثواب۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی تعداد نہیں ہے، جتنے فرشتے اس کے لیے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے فرشتوں کی۔ اس کی عبادت 24 گھنٹے ہر وقت، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جیسی جیسی ہر فرشتے کی الگ الگ تسبیح۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ان نمازوں سے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہی بھلائی ہے۔ اب پڑھو تو تم اپنے جسم کی تندرستی، تمہاری نماز سے بہت سی جسم کی بیماریاں بہت سی دور ہوتی ہیں، انسان چست رہتا ہے، پھرتیلا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا پھرتیلا رہتا ہے اگر قاعدے کی نماز ہے، صحیح معنوں میں رکوع و سجدہ ہے، اگر اس کا صحیح معنوں میں کر رہا ہے، آرام سے سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، اور رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، آرام سے اور سیدھا ہوتا ہے، پھر جاتا ہے سجدے میں، جیسا طریقہ ہے اس طریقے سے اگر پڑھ رہا ہے تو جسم کی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی۔ اور اگر جھٹپٹ پڑھ رہا ہے تو لوگ کہیں گے تو نمازی ہے، لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ رہا سوال روزوں کا، روزوں کا بھی یہی آپ ہی کے لیے فائدہ ہے، روزوں میں بھی آپ ہی کے لیے فائدہ ہے۔ اگر آپ روزے رکھو گے، روزوں میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے ہیں اس میں آپ کے جسم کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو جو حضرات جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ میں بھی آپ کی ادا کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ میرا نقصان ہوگا، اللہ کی بتائی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس میں آپ کا نقصان ہو۔ آپ کا نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہی ہے آپ کا۔ کر کے تو دیکھو، ذرا دیر کے لیے آدمی سمجھتا ہے کہ اگر 2.5% نکال دیں گے تو میرا اتنا کم ہو جائے۔ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں بڑھتا ہے۔ آپ زکوٰۃ سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ ہے، اس سال آپ اپنے نکال کے دیکھو، دل پہ ہاتھ رکھ کے جو نکالتے ہیں وہ تو نکالتے ہی ہیں، اور جو نہیں نکالتے ہیں وہ ایک بار نکال کے دیکھیں، چوروں سے بھی اس کے پیسے
کی سیفٹی رہے گی، اس کے زیور کی سیفٹی رہے گی۔ انشاءاللہ جس زیور کی یا جس پیسے کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس پیسے کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، پھر اس میں چور ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ کے پیسے کی زکوٰۃ، آپ کے زیور کی زکوٰۃ نکل گئی ہے، تو اگر زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے یا کہیں ضائع ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیے آپ کہ ضرور کہیں نہ کہیں میری زکوٰۃ میں مستحق، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس تک نہیں پہنچی ہوگی۔ ورنہ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ جس پیسے کی زکوٰۃ یا جس زیور کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، پھر وہ اس کی حفاظت اللہ تعالی کرتا ہے۔ جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کعبہ شریف کے سامنے تشریف فرما تھے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم وہی زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کون لوگ یا رسول اللہ، کون لوگ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی اور اپنے بچوں، اپنے بیٹے کی شادی میں 80 طرح کی ڈشیں بنواتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ وینکٹ ہال کا دیتے ہیں، میرج لون کا دیتے ہیں، طرح کی ڈشیں بنواتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس طرح خرچ کرتے ہیں، ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو شخص اونٹوں کا مالک ہو گیا، پہلے اونٹ بہت ہوتے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا ذکر فرمایا۔ جو شخص اونٹوں کا مالک ہو گیا یا بکریوں کا مالک ہو گیا، اس وقت بکریاں بھی بہت پالی جاتی تھیں، مالک ہوا اور ان کی زکوٰۃ نہ دی، تو قیامت کے دن وہ جانور، اب اس وقت اونٹ تو نہیں ہوتے، بکریاں تو ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، جس کے پاس بکریاں ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ہے، جس کے پاس جانور کوئی بھی جانور ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہ دے، جس کے پاس اونٹ یا بکریاں جانور ہوں اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، تو قیامت کے دن وہ جانور، وہی جانور پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ وہی جانور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ حدیث پاک ہے، کوئی میں منطق نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی کسی مولوی کی کتاب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، نہ میں اپنی طرف سے کوئی ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ اپنے سینگوں سے ماریں گے اور
پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزرے گا تو پہلا جانور دوبارہ پھر آ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جب تک اس کے وہی جانور کل قیامت کے دن اس کو اپنے پیروں سے روندتے ہوئے جائیں گے، جن جانوروں کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کری تھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس اگر سونا یا چاندی یا پیسہ ہے تو اس کی زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مال میں اور اس کے زیور اور پیسے میں، اس کے زمین و جائیداد کی اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔